میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ سیاہ لا مکاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں، نیر تاباں سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے، نور بانٹتا ہوا، اجالے تقسیم کرتا ہوا، دلوں کو جلا بخشتا ہوا تیزی کے ساتھ رخصت ہوا جا رہا ہے۔ اللہ اس مہینے کی برکتیں ہمارے قلوب میں، ہماری روحوں میں، ہمارے باطن میں جذب فرمائے اور ہمیں اس ماہ نور سے، اس کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے۔ میں اور آپ درس قرآن کی اس بابرکت محفل نور میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے پیش نظر سورۃ البلد کی کچھ آیات ہیں جو آپ کے سامنے درس قرآن کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ بھرپور توجہ اور انہماک کے ساتھ اس مضمون کو سماعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی۔ سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے، تو ھذا کا اشارہ قریب کے لیے لا محالہ طور پہ شہر سے مراد شہر مکہ ہی ہے۔ تو کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہ زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، باب کعبہ ہے، ملتزم ہے، سقف بیت اللہ ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، قدم قدم انوار کی برستی ہوئی برکھا اس شہر کا اعزاز ہے۔ اس شہر کی قسم کیوں کی گئی؟ اگر ما بعد کا مضمون اس مضمون کو کھول کر کے بیان نہ کر دیتا تو شاید ہمیں کوئی وہ کہنے نہ دیتا، اور بات یہی قرار پاتی کہ اس شہر کی قسم کعبۃ اللہ کی وجہ سے یا مقام ابراہیم کی وجہ سے، چاہے زمزم کی وجہ سے، اس شہر میں اترتی ہوئی برکتوں کی وجہ سے فرمائی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ اس شہر کی عظمتوں کے یہ بہت بڑے حوالے ہیں، لیکن میرے رب نے قسم کی وجہ ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ اس شہر کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے لکھا آپ کی اقامت ہے اس شہر میں، آپ کے انفاس کی خوشبو اس شہر کی فضاؤں نے سونگھی ہے، اس لیے اس شہر کی قسم کے محبوب یہاں آپ جلوہ فراز ہیں۔ تو قسم اس شہر کی محبوب کی وجہ سے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ علماء کے مابین اس عنوان سے اختلاف ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض نے کہا کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا کہ مدینہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بہت زور ہے دلیل میں۔ لیکن حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے اور اس پر زوردار دلائل دیے، بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، بڑے وزنی دلائل دیے۔ لیکن شیخ فرمانے لگے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، وہ مدینہ المنورہ آئے تو شہر حبیب افضل قرار پایا، کیونکہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ صدر ہر جائے کہ نشینت صدر است، صدر جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ مقام صدر ہوتی ہے۔ تو شرف مکین کا ہوتا ہے، مکان کا نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا، جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ وہ مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینہ المنورہ میں ہے تو مدینہ المنورہ افضل، اور جنت میں ہے تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک سادہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا کہ صف اول کا جو شرف ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے لوگ کوڑا ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے، یہ صف اول ہے۔ مجھے بتائیے، اگر امام مصلی یہاں سے اٹھا کے تھوڑا پیچھے لے جائے تو یہ صف اول رہے گی؟ مصلی کے ساتھ والی صف اول قرار پائے۔ امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور برآمدے میں لے جائے تو بتائیے صف اول یہ رہے گی یا برآمدے میں چلی جائے گی؟ اور امام یہاں سے مصلی اٹھا کر کے صحن میں لے جائے تو شرف صحن میں چلا جائے گا۔ امام مصلی اٹھا کر کے چھت پہ چلا جائے تو شرف چھت پہ منتقل ہو جائے گا۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام بھی مصلی بدل دے
تو شرف بدل جاتا ہے، وہ صحن میں مصلح رکھے تو شرف صحن کو ملتا ہے، وہ مصلح ہال میں رکھے تو صف اول کا شرف ہال کو ملتا ہے، وہ چھت پہ مصلح ڈال لے تو شرف چھت پہ چلا جاتا ہے۔ نبیوں کا امام تشریف فرما مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملتا ہے، تشریف فرما مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملتا ہے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو نصیب ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، اس شہر کی قسم کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر کی فضاؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی ہے، یہاں تو خرامہ خرامہ چلتا رہا ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم۔ تو شہر کی قسم اس لیے فرمائی کہ یہاں محبوب رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے، اور پھر مخاطبت کرتے ہوئے حجر اسود سے فرمایا کہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر خوش خصال کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب اس شہر کو نسبت ہے تیرے وجود نور سے، تیرے قدموں سے نسبت ہوئی شہر کی گلیوں کو، تیرے انفاس کی مہک سے اس شہر کی فضائیں منور ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ ووالد وما ولد، قسم ہے والد گرامی کی، اور قسم ہے اس عزت والے باپ کی جو اولاد ہے اس کی۔ والد گرامی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ما ولد سے مراد ان کی صالح اولاد ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ والد سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ما ولد سے مراد حضور کی امت ہے۔ تیسرا قول جس کو زیادہ لوگوں نے اختیار کیا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو گویا کہا محبوب قسم ہے اس شہر کی کہ اس کی گلیوں نے آپ کے قدم چومے ہیں، اور قسم آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم ہے ان کی پاکیزہ اولاد کی، جس اولاد کا نشان امتیاز آپ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کے وجود کی قسم، آپ کے جد امجد کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم۔ یہ تین قسمیں فرمائیں۔ جب کسی بھی مضمون کو بیان کرنے سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہو تو سننے والا ہمہ تن گوش ہو جاتا ہے کہ کوئی اہم بات ہے جس کو بیان کرنے سے قبل قسم کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کوئی بات کرنی ہو تو برجستہ آپ سے ہم کلام ہو جاؤں تو آپ اس کو سنیں گے، لیکن بات کرنے سے قبل میں اہتمام کروں اور کوئی قسم کروں تو آپ ایک دم متوجہ ہو جائیں گے کہ کوئی اہم بات ہے جس کو بیان کرنے سے قبل یہ قسم پہ قسم کر رہے ہیں۔ تو میرا رب رب ہو کر کے قسم فرما رہا ہے، اور پھر ایک قسم نہیں، تین قسمیں۔ تو ماں بعد آنے والا مضمون کوئی انتہائی اہم مضمون ہوگا جس کو بیان کرنے کے لیے قسم فرمائی جا رہی ہے۔ تو آئیے ہم اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا رب کیا فرمانا چاہ رہا ہے، کہ رب ہو کر کے اس کا تو یوں ہی کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن وہ تین قسمیں کر کے اہم ترین مضمون ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو آئیے جواب قسم
پر غور کرتے ہیں، جس بات پہ قسم کی گئی ہے اس مضمون پہ غور کرتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ شہر میں آپ رہتے ہیں، ووالد وما ولد، آپ کے والد بزرگوار جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی پاکیزہ صالح اولاد جو آپ ہیں، قسم آپ کے وجود مسعود کی۔ یہ تین قسمیں کر کے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے اور گھبرا کے بیٹھ جائے، بلکہ ہم نے اس کی تخلیق مشقتوں کے مراحل میں اسے گزار کر کے کی ہے۔ شکم مادر میں تھا، پانی کی ایک بوند سے یہ ایک جمع ہوا خون بنا، وہاں سے لوتھڑا اور پھر اس کے اعضاء ترتیب پاتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تین پردوں کے اندر ملفوف، جہاں اس کا سر اس کی ٹانگوں میں تھا اور وہ ناف کے ذریعے سے غذا لے رہا تھا، اور پانی کے اندر ایک سخت زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ اس کا مرحلہ ہے ابتدا کا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی کہ مرحلہ اول انسانی تخلیق میں مشقتوں کا، اس کا رحم مادر میں اس مشکل حالات میں موجود ہونا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ولادت کا، یہ زچہ اور بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ماں کا بھی اس موقع پر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور تھوڑی سی عدم احتیاط بچے کے ضیاع کا بھی اندیشہ رکھتی ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ انسان پہ جو آیا وہ اس کی ولادت کا لمحہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیدا ہوا، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے لیکن پہچان نہیں پاتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں پاتا، ہاتھ ہیں پکڑنے کی قوت نہیں ہے، ٹانگیں موجود ہیں لیکن چل نہیں سکتا۔ تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک محتاج ٹھہرا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہی سمجھ لیجئے۔ ذرا بتائیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اپنی ضرورت طلب کرنے کے لیے بھی رونا ہی پڑتا ہے، معافی ضمیر کو نو کے زباں پہ لانے کی سکت نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن پہچان نہیں پاتا، ٹانگیں رکھنے کے باوجود چل نہیں سکتا، ہاتھ رکھنے کے باوجود پکڑ نہیں سکتا، عجیب محتاجی ہے اور ایک ایک چیز کا محتاج ہے۔ پھر یہ مرحلہ گزرا اور اس کے بعد پھر سیکھنے کا عمل شروع ہوا، حرف و صوت سے آشنا ہونے لگا، بات کرنے کا اسلوب اور طریق سیکھنے لگا، پھر شناخت ہونے لگی ماں کی، باپ کی، بہن بھائیوں کی، قریبی رشتہ داروں کی، پھر آہستہ آہستہ پکڑنے کی سکت پیدا ہوئی، اور وہ بھی کوئی بھاری چیز پکڑنے کی ہمت نہیں، پھر رینگتا ہے چلنا نہیں آتا، پھر پاؤں پر کھڑا ہونے کی سکت پیدا ہوتی ہے لیکن زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ پاتا، گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اب چلنے کی مشق کرتا ہے چارپائی کو پکڑ کے، کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو ڈولنے لگا، پھر 2 قدم اٹھاتا ہے تو گر جاتا ہے۔ ماں انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھا رہی ہے، باپ انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں، ابھی قوا میں مضبوطی نہیں آئی، دانت اگنے لگے تو زبان لفظ سیکھنے لگی، صوت و حرف سے آشنا ہونے لگا تو لفظ ٹوٹتے ہیں، لہجہ تھر تھراتا ہے اور اعتماد پیدا نہیں ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لفظوں پر گرفت مضبوط ہونے لگی۔ یہ اس کا دوسرا مرحلہ تھا۔ اب بولنے بھی لگا، چلنے بھی لگا، چیزوں کو پکڑنے بھی لگا، پہچانتا بھی ہے، آواز بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن
ابھی اپنے پاؤں پہ اس طرح سے کھڑا نہیں ہو پایا کہ اپنی ساری ضروریات کو خود پورا کر لے، زمانے کی چالوں سے ابھی آشنا نہیں ہوا، تو اس نے پھر بہت سارے فنون، ہنر اور علوم سیکھنے، پھر سکول کی راہ دکھائی گئی، استادوں کی صحبت میں بیٹھا، دانشوروں کے پاس جا کر کے زانو تلمس طے کیے۔ زندگی بہت بڑی کتاب ہے، برق برق پڑھنے لگا اور مراحل گزرتے گئے، خدا خدا کر کے جوانی کی دہلیز پہ پہنچا۔ چھاتی میں زور ہے، پنجوں میں طاقت ہے، شیروں کو بٹھا سکتا ہے، ہاتھیوں کو نچا سکتا ہے، لگا کہ اب زور آور ہو گیا، لیکن شباب کی جولانیاں اگر تقدس معاب رکھنی ہو اور خواہشات کو آوارہ نہ ہونے دینا ہو، آرزوؤں کو لگام دے کے رکھنی ہو اور جوانی کو تقدس کے ساتھ اس کی منزل تک لے جانا ہو، تو یہ گزرے ہوئے تمام مرحلوں سے مشکل مرحلہ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو شباب کی جولانیوں کو منزل آشنا کرنے کے لیے اپنے تقدس پہ پہرا دینا اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھنا یہ مشکل ترین کام تھا۔ پھر اس مشکل ترین کام سے بھی گزرا، شادی کی بندھن میں بندھا تو لگا تھا کہ اس کی تکمیل ہو گئی اور اب یہ آسودہ ہو جائے گا، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پہ آیا تو کندھے جھکنے لگے اور اسے پتا چلا کہ زندگی کس بھاؤ بکتی ہے، اور ماہ و سال ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کے بیتنے لگے اور دن رات دعائیں مانگتا ہے کہ میری محرومیاں دور ہوں اور میں اولاد کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں۔ اولاد کی نعمت ملی تو احساس ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گیا، اب اپنی خواہشات سکڑ گئیں اور اولاد کے لیے دن رات کولو کے بیل کی طرح اپنے آپ کو اس نے جوت دیا، حالات کی جولانیوں کے اور حالات کی سختیوں کے سپرد کر دیا۔ خیر، اب اولاد جوانی کی دہلیز تک پہنچی تو اس کو اپنی فکر نہیں ہے، ان کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ گھر کی دہلیز پہ بیٹی جوان ہونے لگی تو اس کی راتوں کی نیندیں اچاٹ ہونے لگی۔ زندگی مشکل در مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ خیر، فارغ البال ہوا، بچوں کی شادیاں کر لیں تو اب قبا مدمحل ہونے لگے، اعضاء میں وہ جان نہ رہی، بڑھاپا طاری ہونے لگا، کمر میں خم آنے لگا، آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگی، ارذل العمر کو پہنچا، اور پھر وہی حالات جو بچپن کے تھے وہ پلٹ کے پھر آ گئے، دانت گر گئے، سخت چیز قوت ہاضمہ کے بس کی بات نہ رہی، اور پھر لاٹھی لے کر کے چلنے لگا، چلنے میں پھر ٹھوکریں لگنے لگی، نظر کم پڑنے لگی۔ لیکن وہ وقت آسان تھا جب یہ چل نہیں پاتا تھا، ماں ہاتھ سے انگلی تھام لیتی تھی، جب یہ بول نہیں سکتا تھا، ماں اس کے رونے سے اس کے سارے درد سمجھتی تھی اور اس کے سوال اس کی آنکھوں سے پڑھ لیتی تھی، اور یہ بولو براز چارپائی پہ کر دیتا تھا، ماں اس کا منہ چوم کر کے پھر اس کے کپڑے دھوتی تھی اور اس کے بدن کو صاف کرتی تھی۔ اب یہی کچھ دوبارہ پلٹا، لیکن آج اس کی گہری آنکھوں میں پڑنے والا کوئی نہیں رہا۔ آج اگر بولو براز چارپائی پہ ہوتا ہے تو اولاد بھی اگر یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے تو ناک پہ کپڑا رکھ کر کے جو ہے وہ اس کی صفائی ستھرائی کرتی۔ اب یہ کہتا ہے اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، بتا ہم اگر تجھے موت نہ دیتے بتا کتنا مشکل مرحلہ زندگی کا تھا، پھنس گیا تھا نا، آج موت مانگ رہے، ہم تجھے موت ہی نہ دیتے، گھر والے بھی تنگ پڑے ہیں اور وہ سارے کہتے ہیں دعا کرو اللہ پردہ دے دے، ہم پردہ ہی نہ دیتے تو بتا کیا کرتا، ہمارا شکریہ ادا کر، ہمارا شکر مان، ثم اماتہ، ہم نے تجھے موت عطا کی، اور صرف موت ہی عطا نہیں کی، فاقبرہ، تجھے قبر کا پردہ بھی دیا۔
جانور بھی تو مرے تھے، بکری بھی تو مری تھی، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا۔ تجھے بھی اگر کوئی گھسیٹ کے کسی جگہ پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن جو ہی تو انتقال کرتا ہے، آواز آتی ہے کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا، تو لوگوں کے دل میں تیرے لیے ہمدردی کے جذبات جنم لیتے ہیں، اور تجھے غسل دیا جاتا ہے، چٹے لباس میں کفن دیا جاتا ہے، اور سارا شہر تیرا منہ دیکھنے امڈ آیا۔ ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل تھا؟ تو نے زندگی جس طرح گزاری، اللہ اکبر، پھر کہا اسے چٹے لباس کا کفن دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، اور پھر کہا کہ اس کو اٹھا کے تکریم کے ساتھ قبرستان کی طرف لے کے چلو۔ ایک آدمی نہ اٹھائے، 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کندھے بدل بدل کے چلو۔ حکم دیا کہ یہ میرا شاہکار ہے، تیز نہ چلنا، کہیں جھٹکا نہ لگ جائے۔ اور پھر جا کے تجھے آگے رکھا، وقت کا غوث بھی ہو، ولی بھی ہو، زمانے کا کتب بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، تیری لاش کو آگے رکھا گیا۔ یہ تجھے تکریم دی گئی، تجھے عزت دی گئی۔ صاحبو ذرا غور کیجئے، انسان پیدائش سے لے کر کے زندگی کے تمام مراحل تک سخت آزمائش سے گزرتا ہے۔ یہ ہے ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ اور اس بات کو بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں کی۔ قسم ہے مکہ المکرمہ کی، قسم ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اور قسم ہے محبوب آپ کے وجود مسعود کی۔ 3 قسمیں کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ اللہ اکبر! تو انسان اس فلسفے کو سمجھے کہ میں زندگی آسودگی کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں آیا، 3 قسمیں کر کے بتایا تجھے مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا۔ ساری زندگی انسان اس چکر میں کاٹ دیتا ہے، میں آسودہ ہو جاؤں، میں سوکھا ہو جاؤں، میرے اوپر مشکلیں نہ آئیں، میں یہ کر لوں تو پھر میں آسان ہو جاؤں گا، اتنی دولت جمع کر لوں گا تو میں آسودہ ہو جاؤں گا، اچھا گھر بنا لوں گا تو آسودہ ہو جاؤں گا۔ ساری زندگی وہ اپنی آسودگی کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے اور اسی چکر میں رہتا ہے، جبکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور ان کے لیے مختلف جگہوں سے لا کے مٹی جمع کی گئی، تو 39 دنوں تک اس مٹی پہ غموں کی بارش ہوئی، اور 1 دن اس پر خوشیوں کی بارش ہوئی۔ انسانی زندگی میں غم اور خوشیاں اس تناسب سے ہیں، زیادہ صدمے ہیں، مشکلات ہیں، اور خوشیاں بہت تھوڑی ہیں۔ پھر جو غم ہوتا ہے وہ دیرپا ہوتا ہے، خوشی پھل جھڑی کی طرح عارضی ہوتی ہے، آئی اور گزر گئی۔ غم چمٹ جاتا ہے زندگی کے ساتھ، خوشی آ کے گزر جاتی ہے۔ خوشی کے موقع پہ غم آ جائے تو خوشی غائب ہو جاتی ہے، غم ہی غالب ہو جاتا ہے۔ غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، غم کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جو نبھا کرنا ہے وہ مشکلات سے کرنا ہے، وہ دکھوں سے کرنا ہے، وہ غموں سے کرنا ہے۔ اس لیے اس فلسفے کو انسان اگر سمجھ جائے تو 3 چیزیں ان کی قسم کی، قسم اور جواب قسم کا آپس میں کوئی تعلق تھا تو ان 3 چیزوں کی قسم کی۔ چونکہ مکہ المکرمہ میں جس طرح حضور کے غلاموں کو تکلیفیں دی گئیں، حضرت بلال حبشی سے لے کر کے حضرت سمیہ تک، حضرت عمار ابن یاسر کے والد گرامی سے لے کر کے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تک، اگر آپ کہانیاں پڑھیں تو دردناک کہانیاں۔ اس لیے کہا کہ زندگی سوکھی نہیں ہے، مکہ کی حالات دیکھ لو، اور پھر حضرت ابراہیم کی قسم کی تو جناب ابراہیم علیہ السلام جن مشکلات سے گزرے، کبھی جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائی جا رہی، کبھی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جا رہی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان سال بیوی اور نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو کہا ان کی زندگی دیکھ لو، اور قسم ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر حضور کی قسم کی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، اور بدر سے لے کر احد کی سخت جانی اور مشکلات
کی ایک لمبی کہانی میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے جب ہم تصور کرتے ہیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا. تو یہ 3 قسمیں کر کے کہا جب سب سے تقدس مآب شہر میں بھی اللہ کے دین کے لیے راہ حق میں چلنے والوں کو بھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا اور ان سے چکیاں پسوائی گئیں اور ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا گیا. جب اللہ کا خلیل جس کو خلت کا تاج پہنایا گیا اس کو جلتی ہوئی آگ میں جانا پڑا اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی پڑی. جب اللہ کا محبوب مطلوب اور مقصود طائف کے بازاروں میں زخمی ہوتا ہے تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو. اس لیے ان 3 قسموں کے بعد کہا کہ کہیں تمہارے اوپر جو مشکلیں آئیں اور تکلیفیں آئیں ان سے گھبرا نہ جانا کہ یہ مصیبتوں نے ہمارا گھر ہی کیوں دیکھ لیا ہے. ذرا دیکھو ان مصیبتوں نے شہر مکہ بھی دیکھا, ان مصیبتوں نے پیغمبروں کے گھر بھی دیکھے, ان مصیبتوں نے پیغمبر کی اطرت کا گھر بھی دیکھا. کربلا والوں کی مشکلات کو ذرا دیکھو. اور 3 قسمیں کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا. تو یہ فلسفہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کوئی فارمی چوزے نہیں ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, تمہیں کوئی اذیت نہیں آئے گی. تمہاری زندگی جڑی ہوئی ہے تکلیفوں کے ساتھ, دکھوں کے ساتھ, مصائب کے ساتھ, آلام کے ساتھ. زندگی کا حسن اور زندگی کا جمال ہی یہی ہے. میاں محمد بخش عارف کھڑی اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا, دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں, دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں, دکھاں تو سکھ وارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. فرمایا کہ زندگی کے اندر جو انسان کا پالا پڑتا ہے وہ دکھوں سے پڑتا ہے. تو انسان اگر اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ یہ میری زندگی کا لازمہ ہے تو پھر اس کو گھبراہٹ کیسی. جن ممالک کے اندر روز بارش ہوتی ہے تو آسمان پر بادل نہ بھی چھائے ہوئے ہوں تو صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہاتھ میں چھتری لے کر کے نکلتے ہیں. میاں انہوں نے چھتری کیوں پکڑی ہے؟ یہ جنگل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور جو دیہاتوں کے باسی جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو ہاتھ میں لمبی چھڑی پکڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ چھڑی کیوں پکڑتے ہیں؟ وہ چھتری اس لیے پکڑتے ہیں کہ کسی وقت بھی موسم کے تیور بدل سکتے ہیں تو بچاؤ کے لیے ہم تدبیر اپنے پاس رکھیں. اور جنگلوں میں بسنے والے, دور دراز دیہاتوں میں بسنے والے جب نکلتے ہیں تو ہاتھ میں ایک ڈنڈا اس لیے رکھتے ہیں کہ کسی موذی جانور سے کسی وقت بھی آمنا سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم ان حالات میں رہ رہے ہیں تو ہم مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پائیں. تو اللہ 3 قسمیں کر کے انسان کو کہا تجھے اس جولان گاہ حیات میں بھیجا ہے, ہر وقت حالات کے جبر سے ٹکرانے کے لیے, مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے. کبھی غربت ہوگی, کبھی بیماری ہوگی, کبھی اپنوں بیگانوں کی مخاصمت ہوگی, کبھی تجھے تکالیف آئیں گی, کبھی لوگوں کے کھردرے رویے تجھے سہنے پڑیں گے, کبھی کسی مصیبت سے کبھی کسی مصیبت سے تجھے 2-4 ہونا پڑے گا. کہ آج ساری زندگی تو زندگی کا شکوہ کرتے ہی گزار دے گا یا اپنے وجود کو تو تیار رکھے گا کہ یہ تو زندگی کے نظم کا حصہ ہے اور ساری زندگی میں لوگوں سے جو ہے وہ حالات سے اور مشکلوں سے ٹکراتے ہوئے بسر کروں گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا, تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری, نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا. زندگی نام ہی اسی کا ہے, کشاکش حیات کا نام ہے, مشکلات سے ٹکرانے کا نام ہے, لہروں سے ٹکراتی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ منجدار سے گزار کر کے ساحل آشنا کرنے کا نام زندگی ہے. اس لیے زندگی میں سویر سے لے کر شام تک اسی چکر میں پڑے رہنا کہ میں آسودہ ہو جاؤں, میں آسودہ ہو جاؤں, میں آسودہ ہو جاؤں, اور جب آسودگی نہیں ملتی تو زندگی میں تلخیاں بھرنی شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے رب نے ان 3 قسموں کے بعد اس بہت بڑی حقیقت کو بیان فرما دیا کہ تم مشقتوں میں رہتے پیدا کیے گئے ہو. تمہاری تخلیق ہوئی, تمہاری ولادت کے لمحے, تمہارے بچپن کی صورتحال, تمہاری جوانی کی جو ہے وہ سخت آزمائش, تمہارے بڑھاپے اور ارذل العمر کی آزمائشیں, تم آزمائشوں سے گزرو گے. حالات کی تلخیوں کا تمہیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. اس لیے اگر تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ تو تم حالات سے ٹکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے, مشکلات کا کلیجہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور زندگی کی تلخیوں کی شکایت نہیں ہوگی.
वतवासौ बिस्सब्र, सब्र के दामन को मजबूती से थाम करके तुमने मंझधार से अपनी कश्ती गुजार करके ले जानी है। और ये तो तुम्हारा मुकाबला दुनिया के ज़ाहरी हालात से है, लेकिन सुनो, तुम्हारा मुकाबला नफ्स से भी है। तुम्हारे मुकाबल शैतान भी खड़ा है, जो तुम्हारी राह मारने के लिए तुम्हारे रास्ते में जगह जगह खड़ा है। इसने रब के हुजूर कसम की थी, वब इज्जत का लउग़वियन्ना हुम अला सरातिकल मुस्तकीम, मुझे तेरी इज्जत की कसम कि मैं इनको अगवा करूंगा, सीधी राह पर इनको ठहरने नहीं दूंगा। देखो एक इंसान और कितनी मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है, कहीं नफ्स खड़ा है, कहीं शैतान मुकाबले में आ गया, हालात का जबर अलग है, इंसानी जिंदगी के अंदर मुश्किलात अलग है। तो फिर घबरा करके हम बैठ जाएंगे तो फिर हम जो है वो अपनी जिंदगी का लुत्फ खो बैठेंगे। इसलिए सारी जिंदगी तलखियों और मुश्किलों और तकलीफों का सीना चीर के आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। आइए फिर कुरान मजीद के इस मजमून को देखिए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद, कसम है महबूब इस शहर मक्का की, कसम है तेरे वजूद मसूद की, और कसम है तेरे बाप इब्राहिम की। हमने इंसान को मुशक्कतों में रहता पैदा किया। और अगर इस मजमून को समझ गए आप, थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ, तो फिर मैं इस मजमून के खुलासे को एक दूसरे पैराए में भी बयान करना चाहता हूँ। किया मैंने इस खाकदां से किनारा, जहां रिज़्क़ का नाम है आबो दाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। फिर ये जिंदगी की जोलानगाह के अंदर जो मुश्किलात का कलीजा चीर के तुम आगे बढ़ते हो, ये अपने लहू को गर्म रखने का एक बहाना हुआ करता है। इन आबलों से जी घबरा गया था, दिल खुश हुआ है रास्ता पुरखार देखकर। फिर हालात की सख्तियां देख करके तबीयत के अंदर तेजी आ जाती है और इंसान आगे बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता है। फिर सुनिए इस मजमून को, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा। इंसान ये गुमान करता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा, वो इतना जोरावर है। जब जवानी आती है, इक़्तिदार मिलता है, जब उसके पास दौलत के अंबार आ जाते हैं, तो एक तरफ तो ये सारी जिंदगी लड़ते हुए गुजरता है, सारी जिंदगी इसको रखा ही इस माहौल में है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि जब इसके पास थोड़ा माल आ जाता है, तो ये फिर कहता है कि मेरे ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा। कुरान ने एक शख्स की कहानी बयान की, जब वो चमड़े पे खड़ा हो जाता था, गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता और लोगों कहता कि मेरे पांव तले से इस गाय की खाल को खींचो, और 10 आदमी उस खाल को खींचते, और वो इतने जोर से उसके ऊपर खड़ा होता कि वो खाल टुकड़े टुकड़े हो जाती। लेकिन जो खाल उसके पांव तले दबी होती, तो वो खाल उसके पांव से नीचे से सिरकने नहीं पाती, और वो कहता था ये है मेरा जोर, ये है मेरी ताकत। और इंसान जब ताकत के नशे में आता है तो फिर यूं बात करता है, अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, और कहता है मैंने इतना माल यूं खर्च कर दिया। वो अपने माल को जो अपनी ऐशो इशरत के लिए, दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए, तसन्नो के लिए, बनावट के लिए खर्च करता है, उसकी फिर डींगे मारता है, मैंने फला मामले में इतना खर्च कर दिया, मेरे घर का गेट देखो इस पे इतने पैसे लगे। ये मैं हत्ता के जब वो मुतमर्रद और सरकश हो जाए, तो बाज़ क़ात वो बज़ाहिर जो नेकी के काम दिखाई देते हैं, उस पर भी माल खर्च करके उसके भी बिल लोगों को बताता फिरता है कि मैंने इतने इतने का पैकेज लिया है उम्रे का, और मैंने ये किया, देखो मैंने इतना माल खर्च किया। तो वो हर वक्त नमाइश के चक्कर में रहता है, नमाइश के चक्कर में रहता है। वो अपनी शादी ब्याह की तकरीबात पर उठने वाले अखराजात को गरीबों में बैठ करके बताता है कि मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, मैंने इतना पैसा आतिशबाजी में उड़ा दिया। तो ये उसकी जिंदगी का एक तेवर है, एक रंग है उसका। अल्लाह अकबर। असल तो ये खसलत कुफार की बयान की गई है, लेकिन कुफार की नक्काली में और नफ्स की कमजोरी की वजह से ये हमें भी समझना चाहिए कि हम कहीं इस मर्ज का शिकार तो नहीं है कि थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो घबरा जाए,
اور دوسری بات کہ ہمارے پاس تھوڑی طاقت آ جائے تو ہم کہیں کہ ہمارے جیسا اب کون ہے، اور طاقت کے گھمنڈ کے اندر انسانوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، اور پھر ہمارے پاس مال ہو تو اس کو خرچ کر کے اس کی نمائش کرتے پھریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ جناب دیکھو ہم نے اتنا مال فلاں فلاں جگہ پہ خرچ کر دیا. یقول اہلکت مالا لبدا. اب جواب آیا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ اکبر. اس نے اللوں تللوں میں پیسے خرچ کر دیے اور ڈھینگے مارتا پھرتا ہے. اب ذرا قرآن سنیے. اللہ اکبر. الم نجعل لہ عینین. اللہ فرماتا ہم نے اس کو دو چمکدار آنکھیں نہیں دی تھی جو دیکھتی تھی، ولسانا وشفتین، بولتی زباں، اور دو ہونٹ نہیں دیے تھے. ہم نے اس کو یہ سامان زندگی دیا تھا، یہ آنکھوں سے دیکھ کر کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو محسوس کرتا، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اگر خود طاقت تھی تو خود کرتا، نہیں تو ہم نے اس کو زبان دی. اس زبان کو جنبش میں لاتا، ترغیب دیتا، اور اس کے کہے گئے قول سے لوگ لاچاروں، غریبوں، اراملہ، مساکین، یتاما، بے وگاں کی مدد کے لیے آمادہ ہوتے. لیکن نہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو محسوس کیا، ان کے درد کو سینے میں محسوس کیا، اور نہ ہی اس نے ترغیبی جملے بول کر کے ترغیب دی لوگوں کو کہ لوگوں تمہارے پاس مال و دولت ہے تو آؤ اس کو لٹاتے ہیں اللہ کی مخلوق کے دکھ بانٹنے کے لیے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اور ہم نے اس کو دو گھاٹیاں دکھائیں. اللہ اکبر. دو گھاٹیاں اس کو دکھائیں، خیر کی اور شر کی. اسے اچھائی کا بھی پتہ ہے، اسے برائی کا بھی پتہ ہے. یہ جانتا ہے نیکی کیا ہے، اسے پتہ ہے برائی کیا ہے. یہ اس کی نگاہ سے مخفی نہیں ہے. جو نیکی کرتا ہے اسے پتہ ہے یہ نیکی ہے کہ نہیں. لوگوں کی نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر، اس کو اچھا پتہ ہے، پورا پورا پتہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نیکی وہ ہے کہ جو تیرے دل کو خوش کر دے اور تیرا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے. تو انسان کو پتہ ہے کہ میرے ضمیر پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ اچھائی کی ہے یا میں نے برائی کی ہے، نیکی کی ہے یا بدی کی زندگی گزار رہا ہوں. اس کو ہم نے جبلتاً فطرتاً اس کی طبع کے اندر دونوں چیزیں رکھی. اس کو بالکل پتہ ہے اچھائی کیا ہے، اس کو بالکل پتہ ہے برائی کیا ہے. یہ اس کو کوئی مفتی فتویٰ نہ بھی دے، اس کا ضمیر اندر سے فتویٰ دیتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کا ضمیر اندر سے بول کے بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ہجوم عائشہ تھا تو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. تو آقا کریم نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ جاؤ. تو وابصہ بن معبد اٹھے اور قریب آ گئے. تو فرمایا کہ اور قریب آ جاؤ. تو حضرت وابصہ اور قریب ہوئے. تیسری مرتبہ پھر کہا کہ وابصہ ذرا اور قریب آ جاؤ. تو وابصہ بن معبد کہتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. اور میں سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہ پوچھنے آئے ہو. یہی سوال تھا؟ جی جی یہی سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. ان تین انگلیوں کو حضور علیہ السلام نے جوڑا، فضرب علی صدرہ، اور حضرت وابصہ کے سینے پہ ان انگلیوں کو دل والی جگہ پہ مارا، اور پھر فرمایا استفت قلبک، یہ اندر مفتی بیٹھے اسے پوچھ لے، یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے، یہی بتا دے گا برائی کیا ہے. تو اندر کا مفتی بتا رہا ہوتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے دونوں گھاٹیاں اس کو دکھا رکھی ہیں، اسے پتہ ہے اچھائی کیا ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ اکبر. بے تعمل کودنے کی ہمت ہی نہیں کرتا.
وہ مشکل گھاٹی کیا ہے ذرا دیکھیے. قرآن مجید میں یہاں اس صورت میں یہ مقام اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے اور صورت کا عمود ہے، اس کی چوٹی ہے، اور جو قسمیں کر کے انسان کو بتایا گیا اور پھر اس کو تنبیہ کی گئی اور اس کے نفسیات کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ تو مال خرچ کر کے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق پھر لوگوں سے اس کی داد لیتا ہے. کاش کھلی آنکھوں سے ضرورت کو دیکھتا کہ خرچ کرنا کہاں چاہیے. جہاں تیرا دل چاہے وہاں تو کھلے ہاتھوں خرچ کرتا ہے اور لوگوں سے داد مانگتا ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو فرمایا فلقتحم العقبہ، یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا. وما ادراک ما العقبہ، تو مشکل گھاٹی کیا ہے اے مخاطب؟ تو جانتا ہے وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مشکل گھاٹی یہ ہے کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی غلام کو غلامی سے نجات دلانا. اور دور موجود میں اس کو یوں بھی سمجھا جاتا ہے قرض میں پھنسے ہوئے شخص کے قرض کو ادا کر کے اس کی مشکل کو حل کرنا. جس کی گھر کی دہلیز پہ بیٹیاں جواں ہیں اور وہ غریب باپ اپنی بیٹیوں کو گھر کی دہلیز سے اٹھا کر کے شادی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی اس مشکل کو حل کر دینا. کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. فکو رقبۃ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا مشکل کے دن آپ کھانا کھلائیں. کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، قریبی یتیم کو. علماء نے یہاں گفتگو فرمائی یتیما ذا مقربہ کیوں کہا گیا؟ تو کہا کہ قریبی یتیم کو بہت سارے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی فوٹو اخبار پہ نہیں لگ سکتی. قریبی رشتہ دار کی جو ہے وہ مدد کرنے سے آپ ان کی تصویریں نہیں چڑھا سکتے، تو پھر وہ دور سے لوگوں کو مدد کر کے اس کی تشہیری مہم جو ہے وہ چلاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑے سخی ہیں. تو اس لیے یہاں مقربہ کا لفظ بولا کہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین جو خاک نشین. چونکہ خاک نشین لوگوں کی مدد کرنا جو تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہ پیٹ سکے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ضرورت مند لوگوں کے پاس جائے اور وہ اشتہار نہ لگا سکتا ہو تو لوگ اس کی مدد کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا تھوڑی سی معمولی سی چیز دے کر ٹال دیتے ہیں. اور اگر ایسی شخصیت آ جائے کہ جس کے ساتھ بنی ہوئی فوٹو اور جس کے ساتھ تعلق اس کو دنیاوی فائدہ دیتا ہو تو وہاں لوگ لاکھوں کروڑوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. اس لیے مسکین ذا متربہ کہا کہ جو خاک نشین مسکین. یہ مشکل گھاٹی قرآن نے بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے دو طبقے ہیں، ایک وہ کہ جو آسودہ طبقہ ہے اور ایک وہ طبقہ کہ جو مشکل میں مبتلا ہے. دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے بتائی، ایک کو مرحمہ اور ایک کو صبر کی تلقین کر کے. یعنی معاشرے کے اندر جو دکھ میں تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں وہ اپنی غربت کے بھرم کو اور اپنی سفید پوشی کے بھرم کو ٹوٹنے نہ دیں. جہاں تک ممکن ہو برداشت کی سکت ہو تو وہ سکت کریں، مخمسہ کی حالت ہو تو ہاتھ پھیلائیں ورنہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں. اپنی غربت کو اور اپنی مشکل صورتحال کو بھی پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں. گلی گلی جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر کے مانگتوں کی طرح اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے. ایک ان سے کہا صبر کریں، حوصلہ کریں. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. تو صبر کریں، اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہونے کا گر سیکھیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ کہے میں اللہ پہ وابا خوش ہوں. اور دوسری طرف دوسرے طبقے کی ڈیوٹی لگائی اور ان سے کہا کہ تم ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے ان لوگوں کی مدد کرو جو تمہاری مدد کے منتظر ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے پاس چل کے آئیں گے اور ان کی ضرورت تمہیں معلوم ہوگی
اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی عزت نفس روکے ہوئے ہے، وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، تو آپ ان تک بھی پہنچو۔ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال کے اندر حق ہے سائل کا بھی اور محروم کا بھی، یعنی وہ سائل جو آ گیا ہے دہلیز پہ اور اپنی ضرورت بتا رہا ہے اس کو تو دو گے ہی، لیکن تمہارے ارد گرد تمہارے آس پاس معاشرے میں وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ تمہیں دیکھنے سے تو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی ضرورت مند ہے، لیکن اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو تم آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو، اس آزمائش کی وجہ سے تمہیں لوگوں کے حالات معلوم کرنے پڑیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، وہ راتوں کو گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں کے اندر تاکہ میں لوگوں کے حالات معلوم کر سکوں، اور فرماتے تھے اگر فرات کے کنارے پہ ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ تو شہر مدینہ کے اندر وہ رات کو گشت کرتے تھے، تو اگر اللہ نے مجھے آسودگی سے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اگر نوازا ہے تو پھر ہم معاشرے کے لوگوں تک پہنچ کر کے ان کی ضرورت تک پہنچیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی گلی کو ہی دیکھ لیں، ایک گلی کے اندر 15 سے 20 گھر اگر ہوتے ہیں تو اس میں 8-7 گھر آسودہ ہوتے ہیں اور 8-7 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے آسودہ نہیں ہوتے لیکن اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ 2-4 گھر ایسے ہوتے ہیں جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہوتے ہیں، اور اگر وہ 7-8 گھر جو آسودہ ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ یہ میری گلی کے رہنے والے لوگ ہیں اور ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور وہ ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے شریک ہو جائیں، اور اس طرح معاشرہ ایک دوسرے کا درد بانٹ لے، تو یہ قرآنی معاشرہ ہوگا۔ اور قرآن ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لیں اور دیکھیں۔ سورۃ البلد ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے گرد اور اپنے اطراف کے اندر آسودگی کا دائرہ بنا کر کے خود عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا یہ کمال نہیں ہے، ہمیشہ لوگوں کے کام آتے رہنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت میں ہر وقت مستعد اور فعال رہنا، خود بھوک کاٹ کر کے بھی کسی کا پیٹ بھرنا، یہ انسانیت ہوتی ہے، یہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ماہ سیام کے ان مبارک ایام میں ہمیں توفیق دے کہ ہم معاشرے کے پسے ہوئے، لاچار، مجبور اور اپاہج، اراملہ، مساکین، یتامہ، بیوگاں اور کثیر العیال لوگ، ان پر نظر کریں، اور اللہ نے ہمارے پاس جو دولت کی فراوانی دی ہے ہم زکوٰۃ کی شکل کے اندر بھی، فطرانے کی صورت کے اندر بھی اور صدقات کی مد کے اندر بھی اپنے اطراف میں لوگوں کا درد اور لوگوں کا دکھ بانٹے۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ ہمارے آقا و مولا کی تعلیم ہے ہمارے نام۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضور جب خود اس عمر میں تھے کہ ابھی 8-9 سال عمر ہے آقا کریم کی، تو اس وقت بھی حضور یتیموں، مسکینوں اور لاچاروں کی مدد کے لیے نکلتے، یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے۔ تو آج مجھے اور آپ کو معاشرے کے درد کو، تکلیف کو سمجھ کے آگے بڑھ کے ان دکھوں کو دور کرنے کی اور ان دکھوں سے جو ہے وہ ان کو نجات دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری گفتگو اگر آپ تک پہنچ گئی ہے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور قرآن کا جو میسج آپ تک میں دینا چاہ رہا تھا اگر وہ کسی حد تک میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ قرآن کی اس فکر پر ضرور عمل پیرا ہوں گے اور معاشرے کے درد بانٹنے کے لیے اور معاشرے کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش کریں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کو مشقت میں، تکلیف میں بھی مبتلا ہونا پڑا تو اس کو تکلیف نہ سمجھنا، یہ تمہارے لیے راحت جاں ہے، تمہاری اخروی بہتری کی ضمانت ہے، تمہارے کندھوں پر یہ بوجھ ہے اور تمہارے رب کا تم سے تقاضا ہے، یہ شریعت کا تم پر حکم ہے کہ تم اس طرح سے اپنے آپ کو ڈال کر کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورۃ البلد کا نور نصیب فرمائے اور ہمیں معاشرے کے
مجبوروں کے دکھوں کو سمیٹنے کی توفیق ارزانی کرے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ فرمانا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ اللہ یہ رون کے سلامت رکھنا۔ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اور ہمارے اس پیغام کو پوری دنیا پر لائیو سن رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دینا، اور جو میسج دیا گیا ہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، تمام سننے والوں کو اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی کرے۔ اللہ ہمیں انسانیت کے لیے نافع بنانا، لوگوں کے لیے ہمیں خیر کا ذریعہ بنانا، اللہ ہمیں شر کا تالا اور خیر کی چابی بنانا، مخلوق کے لیے ہمارے وجود کو راحت کا سامان کر دینا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کرنا، میرے ملک کو امن کے سویرے دینا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دینا۔ اللہ میرے وطن کو معاش اور معیشت کا جمال عطا کر دینا، بیت اللہ کو آزادی عطا کر دینا، مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دینا، امت کو کھویا ہوا وقار دینا، شام کے مظلوموں کی، کشمیر کے لاچاروں کی، روہنگیا کے دکھیوں کی مدد فرمانا۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی